Assalamu alaikum, Hamdi Saab. My question is, do you believe Sharia can be evolved? If it is confirmed 100% by a scan that a divorcee or a widow is not pregnant, then you said there's no iddat required. You also said that if fasting in summer is not possible for the elderly, then they can fast in winter, though the Quran specifically says fasting is obligatory in Ramadan. In both cases, isn't Sharia being evolved? On the other hand, women can become judges of the Supreme Court, but their gawahi is 50%. Ramdi Sahab, how would you explain all this? شکریہ. سوال واضح ہو گیا. شکریہ. پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ عدت کا قانون خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے وقت یہ بتا دیا ہے کہ اگر ارتیاب ہوگا تو پھر عدت کے معاملے میں تشویش ہونی چاہیے. ارتیاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان ہے کہ پیدائش بچے کی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ارتیاب نہیں ہے, واضح صورتحال ہے, تو خود قرآن کہتا ہے کہ کوئی عدت نہیں. چنانچہ واضح صورتحال کی مثالیں بھی دے دی ہیں. سورہ احزاب میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں ہوگی. اسی طرح جب حمل کے معاملے میں تمام قرائن متعین ہو گئے تو پھر وضع حملی کو عدت قرار دیا گیا ہے. تو یہ شریعت میں میری طرف سے کوئی بات کہنے کا سوال ہی نہیں ہے. شریعت کو بتایا گیا ہے, یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ شریعت میں عدت اس طرح ہے. چنانچہ سورہ طلاق میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں معاملے میں عدت اس طرح ہوگی ان ارتبتم, اگر تمہیں کوئی ارتیاب ہے, کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے. اگر شبہ نہیں ہے دونوں صورتوں میں تو بس ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد عدت کی پابندی نہیں رہتی. عدت کی پابندی کے بھی دو پہلو ہیں, یعنی ایک تو یہ ہے کہ نکاح نہیں کرنا خاتون کو, دوسرا یہ ہے کہ جہاں کوئی وفات اگر ہو گئی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ وہاں بناؤ سنگار کر کے تو خاتون نہیں بیٹھے گی. اگر وہ اس گھر کو چھوڑ دیتی ہے, چلی جاتی ہے, تو معاملہ الگ ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ آداب سے تعلق رکھتی ہیں. اصلاً عدت بچے کے بارے میں, یعنی بچے کی پیدائش کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ارتیاب نہیں ہونا چاہیے. یہ پابندی عدت کی عائد ہی اس لیے کی گئی ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ عدت اصل میں شوہر کے لیے بیوی گزارتی ہے. یعنی شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے بچے سے متعلق کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو جائے. ویسے تو بچے کا بھی یہ حق ہے, لیکن خاص طور پر یہ جس عورت مرد سے نکاح ہوا ہے اس کا بھی ایک حق قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بار بار یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تم پر عدت کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی بات کو میں نے واضح کیا ہے, اس سے مختلف کوئی بات میں نے نہیں کہی. تو مطلب شریعت ایوالو نہیں ہوئی ہے کوئی, تو اس کے اندر شریعت کو سمجھایا تو جائے گا نا. یعنی جب عدت عام حالات میں بتائی جائے گی تو ظاہر ہے کہ 3 مہینے ہے یا 3 ایام ہے. اسی طرح سے کوئی بیوہ ہو گئی ہے خاتون تو 4 مہینے 10 دن ہے. اور جب یہ بتایا جائے گا کہ حمل ہے تو عدت وضع حمل ہے. 4 دن کے بعد اگر حمل وضع ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی, اور یہ متعلقہ کی بھی ختم ہو جائے گی, بیوہ کی بھی ختم ہو جائے گی. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد, یعنی ان کے ہاں ولادت کے بعد عدت کے خاتمے کے لیے کہہ دیا, اس کے باوجود کہ بیوہ تھی. تو اس لیے عدت کا یہ قانون ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے. اگر لوگوں نے اس قانون کو پوری طرح نہیں بتایا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. دوسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا. ایک سوال کی اجازت تھی. جی تو ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات.